بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، شروع کریں آج کا کام۔ ہم ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ چلیں جی، آج کا جو ہمارا اردو کا چیپٹر ہے وہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عیدی۔ کیا نام ہے؟ عیدی۔ ہاں جی بالکل، آج ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے عیدی۔ اور پہلے مجھے یہ بتائیں، عید کب آتی ہے؟ مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک چھوٹی عید ہوتی ہے عید الفطر، اور ایک بڑی عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جب عید آتی ہے تو تمام بچوں کو عیدی ملتی ہے، یعنی پیسے ملتے ہیں۔ ان کے بڑے جو ہیں رشتہ دار سب ان کو پیسے دیتے ہیں، جو عیدی کہلاتی ہے، جسے بچے اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ چیپٹر بھی عیدی کے بارے میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں آپ کو ایک بچے کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے رحم کرتا ہے، ترس آ جاتا ہے اس کو کسی پر، اور جو اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ دکان پر جو چیز خریدنے جاتا ہے، یعنی اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیلا جہاز خریدے، مگر وہ نہیں خرید سکتا، کس وجہ سے، یہ پھر ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آئیں ہم چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی اردو ادب کی بک اوپن کریں۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 105۔ کیا ہے پیج نمبر؟ 105، 105۔ چلے بیٹا، ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں، جو اس سبق کے پورے چیپٹر کے جو خاص الفاظ ہیں نا وہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں خاص الفاظ لکھا ہے نا، یہاں دیکھیں پہلا ورڈ ہے شدت۔ شین زیر دال شد، دالتے دت، شدت۔ کیا بن گیا؟ شدت۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے زور۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے زور۔ انتظار، الف نون ان، تے زو الف زا اور رے، انتظار۔ انتظار کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ راہ دیکھنا۔ انتظار کا میننگ راہ دیکھنا۔ شدت زور، انتظار راہ دیکھنا۔ ترس، تیرے سین ترس، رحم۔ ترس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ رحم۔ پریشان، پریشان، کسی کے لیے پریشان ہونا، اس کی فکر کرنا۔ عوض، عین واؤ زواد، عوض مین بدلہ۔ عوض مین بدلہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ محسن شدت سے عید کا انتظار کر رہا تھا۔ محسن شدت سے یعنی بہت زیادہ عید کا انتظار کر رہا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ رمضان میں وہ روزانہ مسجد جاتا تھا۔ واپسی پر وہ چچا اسلم کی دکان پر رک جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ چچا اسلم کی دکان ہے، وہ اس کے باہر شیشے کے باہر رکا ہوا ہے۔ چچا اسلم کی دکان پر ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا ایک نیلے رنگ کا جہاز تھا۔ یہ دیکھیں، یہ نیلے رنگ کا جہاز پڑا ہے، چابی سے چلنے والا۔ محسن اپنی عیدی سے وہ جہاز خریدنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اپنی عیدی سے جہاز خریدنا چاہتا تھا۔ آخر عید کا دن آ ہی گیا۔ آخر عید کا دن آ ہی گیا۔ محسن نے عید کی نماز پڑھی۔ محسن نے عید کی نماز پڑھی۔ ابو نے محسن کو 200 روپے عیدی دی۔ ابو نے محسن کو 200 روپے عیدی دی۔ یہ دیکھیں، یہ محسن کے ابو ہیں جو محسن کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدی دے رہے ہیں۔ وہ خوش ہو کر فوراً چچا اسلم کی دکان پر جا پہنچا۔ وہ خوش ہو کر فوراً چچا اسلم کی دکان پر جا پہنچا۔ چچا اسلم جانتے تھے کہ محسن نیلا جہاز خریدنے آیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کھلونا کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اس وقت سکینہ خالہ چچا اسلم کی دکان سے سودا خرید رہی تھیں۔
چچا اسلم نے ان سے سودے کے ایوز یعنی بدلے میں 400 روپے مانگے۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ سامان واپس کر دیا۔ محسن یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو سکینہ خالہ پر ترس آیا، ترسمین رحم آیا۔ اس نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا خرچ ادا کر دیا۔ یوں محسن جہاز کے بغیر گھر آ گیا۔ دیکھا بیٹا آپ لوگوں نے محسن نے کس طریقے سے ان کی مدد کی، سکینہ خالہ کی، اور ان کو پیسے ان کے ادا کر کے گھر واپس آ گیا اور اپنی پسند کا کھلونا بھی نہیں لیا۔ شام ہوئی تو گھر کی گھنٹی بجی۔ محسن نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چچا اسلم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلا جہاز تھا جو محسن خریدنا چاہتا تھا۔ چچا اسلم مسکرا کر بولے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے۔ دیکھا بیٹا، چچا اسلم محسن کے لیے وہی نیلا جہاز لے کر آئے اور بطور عیدی اس کو پیش کر دیا، کیونکہ انہیں وہ بچہ بہت اچھا لگا جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ پڑھنے والے الفاظ ہیں، اب ہم ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی، نمبر 1 ہے شدت۔ کیا ورڈ ہے یہ؟ شدت، انتظار، شدت انتظار۔ ترس پریشان، عوض عید، رمضان، عیدی، دکان، کھلونا، سودا، گھنٹی، دروازہ، نیلا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے پڑھنے والے تھے ورڈ جن کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز۔ پہلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیں۔ محسن کس کی دکان کے سامنے رک جاتا تھا؟ جی بیٹا، کون بتائے گا مجھے؟ جی، محسن اسلم چچا کی دکان کے سامنے رک جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، محسن کو عیدی کے پیسوں سے کیا چیز خریدنی تھی؟ محسن عیدی کے پیسوں سے نیلا جہاز خریدنا چاہتا تھا۔ کیا خریدنا چاہتا تھا؟ نیلا جہاز۔ محسن نے اپنی عیدی سے کیا کیا؟ محسن نے اپنی عیدی سے سکینہ خالہ کا بل ادا کیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ سکینہ خالہ کا بل ادا کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہمارے پاس سیکنڈ کوشچن ہے، صوتیات، یہ ہوتی ہیں آوازیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چھوٹیے اور بڑیے جب کسی لفظ کے درمیان میں آئیں تو ان کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر چے، بڑیے اور نون۔ ٹھیک ہے، چے، بڑیے، نون، یہ بن گیا چین۔ بڑیے کی آواز کیا نکلی میری؟ اب میں کیسے بول رہی ہوں؟ چین، جس کا مطلب آرام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ دیکھیں چے، چھوٹیے نون،
جب چھوٹی ہے جہاں آ جائے تو اس کی آواز نکلتی ہے چین، چین، ٹھیک ہے، جو کہ پڑوسی ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جو کہ پڑوسی ملک کا نام ہے۔ جی بیٹا، نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو بلند آواز سے پڑھیں، جس لفظ میں چھوٹی آتی ہے ان کے گرد دائرہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چھوٹی والے جو ورڈ ہیں ان کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ اب میں بول رہی ہوں، اب آپ خود دیکھیں کہ وہ چھوٹی کی آواز دے رہے ہیں یا بڑی کی۔ عید، عید، عید میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ چھوٹی کی، اس لیے ہم نے اس کو سرکل کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا، اس کا دائرہ بنا دیا۔ ایک، ایک میں بڑی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیلے، نیلے میں چھوٹی یوز ہو رہا ہے کیونکہ نیلے میں پڑھ رہی ہوں نا، اس لیے اس کو سرکل کر دیا۔ خرید، خرید، یہ دیکھیں اس میں بھی چھوٹی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ہے قیمت، دیکھیں اس میں بھی چھوٹی کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں پریشان، 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 اس میں بھی چھوٹی کی آواز آ رہی ہے، سرکل کر دیا۔ بغیر، بغیر نہیں، اس میں بڑی کی آواز آ رہی ہے۔ سکینہ، اب دیکھیں اس میں بھی چھوٹی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیب، سیب، اس میں بڑی کی آواز ہے۔ میری، اس میں بھی بڑی کی آواز ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ سمجھ آ گیا آپ کو۔ اب ہے سوال نمبر 4، جملے بنائیں۔ اب یہ ورڈ انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ خوش، کیا بنائیں گے آپ خوش کا جملہ؟ کون بتائے گا مجھے؟ میں خود ہی لکھ لوں۔ آج عمر بہت خوش ہے، ٹھیک ہے، میں نے خوش کا یہ بنا دیا ہے۔ دوسرا ہے اسلم، دوسرا ورڈ کیا ہے؟ شکریہ۔ اسلم نے محسن کو شکریہ کہا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ سیکنڈ سینٹینس میں نے بنایا۔ پریشان، آپ لکھ لیں میں پریشان ہوں، یہ ہو گیا سینٹینس۔ عیدی، عیدی کا آپ کیا بنائیں گے؟ عید پر اکرم کو بہت عیدی ملی، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا۔ ترس، ہمیں غریبوں پر ترس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی ڈن۔ اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں کہ کیا دیا گیا ہے، ہمیں فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل، مفعول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلے ہم فعل دیکھتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ فعل ہوتا ہے کام کرنا، کوئی بھی کام، کچھ بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فعل کا مطلب ہے کام، فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، اور مفعول کا مطلب ہے جس پر کام کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں فعل کا پھر انہوں نے بتایا ہے کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اب مثلاً ابو دفتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں پہلے فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ابو ہے، پہلا لفظ جو ہے ابو،
وہ کیا ہے؟ فائل ہے، یعنی یہ کام کرنے والے ہیں، فائل ہے۔ لفظ دفتر، ٹھیک ہے، دفتر یہ ہے مفعول جس پر کام کیا جائے۔ لفظ جاتے وہ ہے فعل، یعنی جانا کیا ہے؟ ان کا فعل ہے، کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ اب ہم یہ کیسے فل کریں گے۔ آپ میری مدد کریں گے اس کو فل کرنے میں۔ نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ خانوں میں لکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، لکھیے۔ یہ جملے ہیں، یہاں فاعل لکھنا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ یہ مفعول جس پر کام کیا جائے، اور فعل کام لکھنا ہے، اینڈ میں ہم نے کام لکھنا ہے۔ اب دیکھیں میں پہلا سینٹینس پڑھتی ہوں، عمر نظم پڑھتا ہے۔ اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ عمر، یہاں میں نے لکھ دیا عمر، ٹھیک ہے۔ مفعول کام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ نظم پڑھتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور کام کیا ہے؟ پڑھتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ پڑھتا، یہ ہو گیا۔ آمنہ گڑیا سے کھیلتی ہے۔ آمنہ ہو گئی ہمارے پاس فاعل، مفعول کس سے کھیلتی ہے؟ گڑیا، اور فعل کیا ہے؟ کھیلنا، کھیلتی، کام کیا ہے اس کا؟ کھیلتی۔ عدنان، عدنان ہو گیا ہمارے پاس فاعل، چائے مفعول، اور پیتا فعل، پینا اس کا کام ہے نا بیٹا۔ ہاں جی۔ استاد سبق پڑھاتے ہیں۔ استاد آ جائے گا فاعل میں، کام کرنے والا، سبق مفعول، اور فعل کیا ہے ان کا؟ پڑھاتے، ٹھیک ہے۔ خرگوش گاجر کھاتا ہے۔ اب دیکھیں خرگوش، خرگوش کیا ہوا ہمارے پاس؟ فاعل، گاجر کیا ہے ہمارے پاس؟ مفعول، اور کھاتا کیا ہے؟ فعل، کھانا کیا ہے؟ اس کا کام ہے، کھاتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔